بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ شرح میت الحمدللہ ہماری یوٹیوب ہمارے چینل پہ 13/9 مکمل پڑھی ہوئی تھی، تو مصروفیت طلباء کو پڑھانے میں اتنی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، وگرنہ یہ تو ہم پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو آج پھر ایک مرتبہ نیت کرتے ہیں شرح میں جو رہتی ہے اس کو مکمل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل، یہ ایک جملہ ہے جی۔ الاول منها الفعل مطلقا، دوسرا جملہ ہے۔ سواء کان لازما او متعدیا، تیسرا جملہ۔ ماضیا کان او مضارعا، چوتھا جملہ۔ امرا کان او نہیا، یہ 5 جملے یہ اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ طلباء پھر اس طرح پڑھے، ہر جملے پہ وقف کریں جی۔ ابھی ہم ان کی ترکیب کریں گے، قاعدے پڑھیں گے، اس کے بعد میں اتنا سبق پڑھاؤں گا، پھر آگے ہم پڑھیں گے قاعدے ترکیب، پھر سبق پڑھیں گے۔ اگر ساری یہاں سے یہاں تک ترکیب کروں نا تو وہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ ایک ہی شے بار بار پڑھ بندہ تھک جاتا ہے، موضوع چینج ہوتا رہے نا۔ اب دیکھیں یہاں تک ہم قاعدے ترکیب پڑھیں گے نا، تو پھر جب سبق پڑھیں گے موضوع چینج ہو جائے گا، پھر ہم اس کا سبق ترجمہ پڑھیں گے تو موضوع چینج ہو جائے گا، مطلب وہ نئی بات ہوگی۔ اما حرف شرط، کیونکہ نحمیر میں حروف شرط 2 ہیں، ایک ان اور ایک لو اور ایک اما۔ یہ حروف شرط وہ ہیں جو غیر عاملہ ہیں۔ ویسے حروف شرط نحمیر میں 3 ہیں، ان، لو، اما۔ ان عاملہ ہے، اما اور لو غیر عاملہ ہے۔ بس اتنا کہہ کے چھوڑ دینا ہے اما حرف شرط۔ یاد رکھے قاعدہ میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا ہے، ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب اما حرف شرط کے بعد اسم آیا اور وہ ظرف نہیں ہے تو وہ اکثر مبتدا بنے گا، یہ قاعدہ بتا دیا۔ القیاسیۃ، یہ مبتدا ہے، خبر وہ ہوگا جس پر فا آئے گی، لہذا یہ اس کی خبر ہے۔ لیکن اب میں ترکیب کرنے لگا ہوں۔ القیاسیۃ صیغہ صفت، اس میں منصوب، اس میں ہی ضمیر، اس کا نائب فاعل یا فاعل۔ اگر آپ اس کو آپ منصوب کی طویل میں لیتے ہیں تو پھر نائب فاعل، اگر منتصب کی طویل میں لیتے ہیں تو پھر فاعل۔ یہ اپنے فاعل کہہ لو یا نائب فاعل، اگر فاعل کہیں گے تو ہوا، نائب فاعل تو ہیا۔ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی العوامل مبتدا کی، موصوف کی، اور بہتر یہاں اس کو کہنا اس میں منصوب اور اس کے اندر ہی ضمیر نائب ہے، ہیا نائب فاعل۔ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں کوئی صفت ہوئی۔ یہ ہم شروع کے سبق میں پڑھاتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، کیونکہ اس میں منصوب ہمیشہ صفت بنے گا۔ اس سے پہلے موصوف آپ نے اگر موجود نہیں تو نکالنا ہے جی۔ موصوف ہے العوامل، موصوف صفت مل کر مبتدا کیوں بنایا، میں نے کہا تھا پہلے بتا دیا کہ اما کے بعد آنے والا اسم اگر ظرف نہ ہو اکثر مبتدا جی، مبتدا بنا دیا۔ فا جزائیہ، اب سبعۃ مرفوع کیوں ہے، خبر جی، یاد ہو گئے۔ لیکن قاعدہ ہے 3 سے لے کے 10 تک عدد اگر معدود آگے آئے تو پکا قاعدہ ہے ممیز مضاف، اور آگے تمیز مضاف جی۔ یہ ممیز مضاف، عواملہ تمیز مضاف۔ سوال کسرہ کیوں نہیں پڑھا، عواملہ غیر منصرف، اس لیے کسرہ نہیں پڑھا، وہ اکیلا ہی سبب 2 کے قائم مقام، جمع منتل۔ ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کے العوامل کی خبر۔ اگلا لفظ سننا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا ہوا شرط محذوف کی۔ ہمیشہ اما جو حرف شرط ہے وہاں جو شرط ہے وہ محذوف ہے، آگے جو جملہ ہوگا وہ جزا ہی ہوگا۔ تو جزا اپنی شرط یا شرط اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہوا۔ سید صاحب ایسے ترکیب کرتے ہیں جی جیسے میں نے کی ہے۔ الاول
سیغہ اسم تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوا۔ دھیان سے سننا، الاول اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی، موصوف مقدر العامل کی، العامل موصوف اور یہ اس کی صفت تھی، موصوف صفت مل کر مبتدا، مبتدا کیوں بنایا کہ الف عامل معرفہ، الفعل بھی معرفہ، دو معرفے اکٹھے ہیں، آپ ترجمہ کیا کریں۔ اگر مفید والا ترجمہ ہو مرکب مفید تو مبتدا خبر، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو یہ الفعل بھی معرفہ تھا، العامل جو ہمارے پاس ہے جس کی یہ صفت ہے وہ بھی معرفہ۔ ترجمہ ہم جب کریں گے تو مرکب مفید والا ہے، العامل مبتدا ہے، الفعل خبر ہے، لیکن الفعل ذو الحال، مطلقاً حال، پتہ چلا لفظ مطلقاً ترکیب میں جہاں بھی آئے گا محال بنائیں گے۔ جی پہلے اب کرنے تو کر لیں، مطلقاً سیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل، سیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں کر حال، ذو الحال حال مل کے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سواء کان لازماً او متعدیاً، دھیان سے سننا کیونکہ نویں ہے، ویسے ہماری ترکیبیں سواء کے اوپر یوٹیوب پہ الگ سبق پڑھا ہوا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو صرف ایک ترکیب پڑھاؤں گا، اگر آپ کو یہاں یاد آ گئی، ہو گئی یاد، سمجھ آ گئی تو پھر اور کتابوں میں آپ کر لیں گے، بلکہ قرآن پاک میں کر لیں گے، سواء علیہم اانذرتہم، لیکن یہاں آئے گی تو وہاں کریں گے۔ سواء خبر مقدم، کان فعل ناقص، ہوا اس کا اسم، لازماً معطوف ہے، او حرف متعدیاً معطوف، ویسے تو صیغہ صفت ہے، متعدیاً لازم بھی صیغہ صفت ہے، اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں کو معطوف ہے، متعدیاً اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ معطوف، معطوف ہے معطوف مل کے خبر۔ دھیان سے سننا، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بات ویلے مفرد ہو کر مبتدائے مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی یاد ہو گئی؟ آگے جا رہا ہوں، یہی ترکیبیں میں نے اگر 2 مرتبہ کر رہی، ماضیاً خبر مقدم، پہلے یوں کہو ماضیاً معطوف علیہ، اور پھر مضارعاً معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے خبر مقدم، کان فعل ہوا اس کا اسم، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، نہ ایسے کو جملہ کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد، بطویل ہو کر پھر مبتدا بنا۔ سواء خبر محذوف کا جو اس سے پہلے ہے، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد ہو کر مبتدا ہوا، خبر مقدم محذوف سواء کا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر، اس کی بھی یہی کریں گے، امرن معطوف علیہ، اور فتا نائر معطوف علیہ معطوف مل کر خبر مقدم، کانا اپنے ہوا اسم اور خبر سے مل کر بات ویلے مفرد مبتدا ہوا، اپنی خبر مقدم محذوف سواء کا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ جی ایک ہی ترکیب میں نے 3 مرتبہ کی، جی سمجھ آ گئی؟ اب یہاں تک ہم سب پڑھ دیں تاکہ ساری ترکیب کرنے سے آپ تھک نہ جائیں۔ اتنے ہی ہو؟ ہم نے شروع میں پڑھا کہ 100 عامل ہیں، 100 کی 2 قسمیں ہیں، لفظیہ اور معنویہ، پھر لفظیہ کی 2 قسمیں ہیں، سماعیہ اور قیاسیہ۔ قیاسیہ عوامل وہ ہوتے ہیں جو عرب سے سنے گے اور ان کے لیے قاعدہ قانون ہے۔ عوامل سماعیہ 91 تھے، عوامل قیاسیہ 7 ہیں، یوں بن گئے 98، اور 2 معنویہ ہیں، پورے ہو گئے 100۔ قیاسیہ عوامل 7 ہے، ہو گیا جی؟ آگے جا رہا ہوں، 7 زبانی پڑھا رہا ہوں سبق، 7 میں سے پہلا عامل
فعل ہے مطلقاً، سات میں سے جی یاد ہو گئے. آگے جا رہا ہوں. برابر ہے کہ وہ فعل، کیا کہا؟ لازم ہو یا متعدی؟ برابر ہے کہ وہ فعل ماضی ہو، برابر ہے وہ فعل امر ہو یا نہیں؟ جی یاد ہو گئے. پہلا عامل سات میں سے کیڑا پہلا عامل؟ قیاسی. کون ہے؟ فعل مطلقاً. یہ مطلقاً کی آگے وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے. یاد رکھے سوا ان کے ساتھ آگے تفسیر بیان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہلے اجمال ہوگا فعل مطلقاً. کیا مطلب؟ برابر ہے کہ وہ لازم ہو یا متعدی. پھر کہا برابر ہے ماضی ہو، پھر کہا برابر ہے. یہ ہے زبانی، لیکن ترجمہ ہم ویسا کریں گے جیسی ترکیب پڑی. ہم سواؤن کو خبر بنائیں گے، اس کو مبتدا بنائیں گے، اور کون کی طویل میں کریں گے؟ اور مصدر کی طویل میں. رہے عوامل قیاسیہ، پس سات عامل ہیں. ترجمہ کرو. سات میں سے پہلا عامل فعل ہے مطلقاً. ترجمہ کرو. برابر، یہ برابر خبر ہے نا، اس کو ہم بعد میں کریں گے. کیا کریں گے؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے. فعل کا، کیونکہ مصدر ہے، لازم ہونا یا متعدی ہونا برابر ہے. فعل کا اگر پہلے کرنا تو یوں کر کے برابر ہے فعل کا لازم ہونا، فعل کا ماضی ہونا یا مضارع ہونا برابر ہے. فعل کا امر ہونا یا نہیں ہونا برابر ہے. جی سمجھ آ گئی؟ اگر خبر کا پہلے کرنا ہے برابر ہے فعل کا لازم ہونا یا متعدی، برابر ہے فعل کا ماضی ہونا، برابر ہے فعل کا امر ہونا. یہ ہونا کہنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کون کی طویل میں کیا. کل فعل یرفع الفاعل، آسان ترکیب. کل مضاف، فعل مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، پتہ چلا نکرہ مبتدا بن جاتا ہے. یرفع فعل، ہوا فاعل، الفاعل مفعول، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبر، مبتدا خبر جملہ. ناو مضاف، قام زید مراد له معطوف ہے، واو حرف ضرب زید مراد له معطوف ہے، معطوف مل کے ناو کا مضاف ہے، مضاف مل کے مثال کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. علیحدہ ترکیب، قام فعل زید فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ، ضرب فعل زید فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ. جی یہاں سے یہاں تک صرف سبق مجھے دیکھنا ہے. عوامل قیاسیہ سات ہیں، پہلا عامل فعل ہے. اب ہم پڑھیں گے فعل عمل کیا کرتا ہے. کیا پڑھنے لگے؟ جی عمل ہم دو پڑھیں گے فعل کے، پہلے ایک عمل پڑھنے لگے. کل فعل، ہر فعل، کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے. یہ فعل کا عمل ہے. ہر فعل یہ ہو نہیں سکتا فعل ہو فاعل کو رفع نہ دے. ہر فعل یہ نہیں ہو سکتا فعل ہو. جی یاد ہو گئے؟ جی مثال، کوئی مثال بنائیں. سنو، ضرب زید میں فعل نے رفع دیا، قام زید میں رفع دیا. یہ ہو نہیں سکتا فعل ہو رفع. ہر فعل فاعل کو فٹ ہونے لگا ہے، ترجمہ ہونے لگا ہے. ہر فعل، وہ کون؟ ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے. اس رفع دینے کی مثال کیا کہا؟ قام زید اور ضرب زید کی مثل میں ہے. جی آگے جا رہا ہوں. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا مِثْلُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا. جی ترکیب پہلے سماعت کریں، پھر اما آ گیا، لیکن یہاں اما کے بعد ظرف ہے. اگر اما کے بعد غیر ظرف ہوتا تو مبتدا بنتا.
اب یہ اما کے بعد ظرف ہے، یاد رکھے جب اما کے بعد ظرف آئے گا وہ ظرف بنے گا مفعول فی، اور اس کا عامل وہ ہوگا جو فا کے بعد ہے، یہ مفعول فی اس کا بنے گا جو فا کے بعد ہے، اور یہ اما وہ ہے سمجھے جس کے بعد ایک جملہ ہے، اما کہہ رہا ہوں، یہ اذا وہ ہے جس کے بعد اذا کو کہیں گے اس میں ظرف مضاف کہہ دیا، کان فعل ناقص، ہوا اس کا اسم، متعدی خبر، وہ صیغہ صرف ہوا فاعل شبہ جملہ اس خبر، کان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور مضاف ہے، چپ کرے، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی کس کا ہے؟ فا جزائیہ۔ اب سننا ہے، بولنا نہیں، ینصب فعل ہوا فاعل، آگے دھیان سے سننا ہے، الف لام کو کہا الذی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ کیونکہ الف لام الذی کے معنی میں، مفعول صیغہ صفت۔ اب آگے دھیان سے سننا ہے، باجارا کیا کہا؟ ہی ضمیر محلے قریب کے لحاظ سے مجرور، محلے بعید کے لحاظ سے نائب فاعل، جی یاد ہوا ہے؟ کوئی کہہ دے یاد رکھنا، آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو نویں کہہ دے، اس لیے کہہ رہا ہوں نویں کہہ دے، آپ کے لیے نویں کہہ دے، اس کی ترکیب یاد رکھنی ہے آپ نے، اگر اس کی آ گئی تو کوریمہ بیہی کی بھی آ گئی، کس کی؟ اور یکرم بیہی کی بھی آ گئی، اور مکروم بیہی کی بھی آ گئی، اور غیر المغضوب علیہم کی بھی آ گئی، یہی المغضوب علیہم الاجار، ہم ضمیر محلے قریب کے لحاظ سے مجرور، محلے بعید کے لحاظ سے نائب ہے، باجار ہی ضمیر مجرور محلے قریب کے لحاظ سے اور محلے بعید کے لحاظ سے مرفوع نائب ہے۔ اب جب جوڑنا ذرا سننا، صیغہ صفت اپنے مجرور اپنے متعلق، کیونکہ یہ جار مجرور متعلق بھی ہے تو ترکیب کر دیں، کہنا باجار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور کے متعلق بھی ہوا تو نائب فاعل بھی بنیا، کیا بنا؟ اور مجرور متعلق بھی ہوا، جوڑتے ہوئے کہنا صیغہ صفت اپنے متعلق اور اپنے نائب فاعل سے مل گیا، اپنے بھائی سمجھ بھی آئی، اپنے متعلق اور اپنے نائب فاعل تو ہی ہے، جار مجرور نائب فاعل نہیں ہے، جار مجرور متعلق ہے لیکن نائب فاعل ضمیر ہے، صیغہ صفت اپنے متعلق اپنے نائب فاعل، شبہ جملہ صلہ الذی کا موصول صلہ میل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، جزا ہوا، شرط موضوع، شرط موضوع اپنی جزا مل کا جملہ شرطیہ، ایدن آپ کو میں نے سکھا دی، اس سے پہلے نکالیں گے آضا فعل ہوا فاعل، ایدن مفعول بھی مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ، مثل مضاف ضرب زید عمرا مراد اللہ مضاف ہے، مضاف مضاف مل کے خبر کیونکہ مثل کے بعد مضاف، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی یہ جو ترکیب پڑھی ہے سبق مجھے دیکھیں گے تو پھر پہلے ہم نے قاعدہ پڑھا اور وہ قاعدہ اس لحاظ سے تھا فعل کا عمل کیا ہے، کہا ہر فعل رفع دیتا ہے، اب ہم پڑھنے لگے رہا جب فعل متعدی ہو، رہا رفع تو دے گا ہی دے گا، مفعول بھی کو نصب بھی دے گا، رفع تو دے گا ہی دے گا، مفعول بھی کو نصب بھی دے گا، مثال ضرب زید کی مثل میں ہے اور نصب دینے کی مثال، جی یاد ہو ہے کتے بغیر ادھر ادھر نہیں، رہا جب فعل متعدی ہو، رہا تو وہ فعل متعدی تو مفعول بھی کو نصب بھی دے گا، اس کی مثال ضرب زید امرا کی مثال میں ہے، جی آگے جا رہا ہوں، ولا یجوز تقدیم الفاعل علی الفعل بخلاف المفعول، ایک جملہ یاد، فإن تقدیمہ علیہ، دوسرا جملہ ہے، یہاں ہم ترکیب کریں گے، یہاں تک واو استنافیہ لا یجوز فعل، لا یجوز یہ لازم ہے تو لازم کا کہ فاعل آتا ہے، تقدیم اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے،
تقدیم آگے مضاف ہے فاعل کی طرف، علی الفعل یاد رکھے جہاں لفظ تقدیم قدمہ یقدم تقدیم کوئی ان میں سے آ جائے آگے الا ضرور آئے گا، اگر نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مقدر بھائی قاعدہ ہے، کیونکہ تقدیم قدمہ مقدم کرنا تو کسی کے اوپر کرو گے نا بھائی، سمجھ نہیں آئی؟ علی الفعل، اور وہ جو الا جار وہ قدمہ تقدیم کے متعلق ہوگا، کس کے متعلق؟ تقدیم، یہ جار مجرور مل کے تقدیم کے متعلق، یاد ہو گیا؟ اگلی دھیان سننا، تقدیم الفاعل، تقدیم اپنے مضاف ہے اور متعلق سے مل کر، سید صاحب نے کہا ذوالحال، کیا؟ کیونکہ بخلاف المفعول، باجار خلاف مضاف مفعول مضاف ہے، مضاف مضاف مل کے مجرور، جار میں جو مل کے ثابتان کے متعلق، ثابتان اپنے ہوا فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملے سے، ہاں ذوالحال عالم کے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے جملہ پھر یہ خبری تو وہاں سنے ہی نا، لیکن اس کی الگ بھی کر سکتے، ہوا مبتدا نکالو اس کو خبر بڑھاؤ، جی آگے جا رہا ہوں، اتنا یاد رکھنا۔ اگلا قاعدہ، جہاں لفظ خلاف آئے، کیا کہا؟ اکثر آگے انا آتا ہے، یہاں آ گیا فائنا، اور اس سے پہلے اکثر فا بھی آئے گی، وہ فا تعلیلیہ ہوگی، یہ فا تعلیلیہ ہے، کیا ہے؟ انا مشبہ بالفعل، تقدیم مضاف، ضمیر مضاف ہے، آگے پھر آگے علیہ، علیہ یہ جار مل کے تقدیم کے متعلق، تقدیم اپنے مضاف علیہ متعلق سے مل کے انا کا اسم، جائز انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، جی یہاں تک میں قاعدہ پڑھاؤں گا سبق۔ قاعدہ یہ ہے فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، بھئی ڈر کے نہیں سب پڑی تھا، آئے میری گاڑی یاد رکھنا، پھر سوچ لو میں کیا کہا، کیونکہ آپ بچے دوسرا سال آپ کا، دوسرا سال ثانیہ، توجہ ہے تھوڑی، پھر سنا لفظ فاعل کو فعل پر، فاعل کو مقدم کرنا، جی قیامت آ سکتی ہے فاعل فعل پہ مقدم نہیں، لفظ پھر سن لو، کون مقدم نہیں ہوتا؟ فاعل، کس پر؟ جی ہاں یہ ہو گیا۔ اگر تمہیں کہیں نظر آئے کہ یہ فاعل فعل پر آگے مقدم، وہ فاعل نہیں ہے، مبتدا، چاہے وہ فعل کانا ہو، پول پنجابی میں کہتے ہیں پول کے بھی نہیں کہنا، اگے فعل ہے اور پہلے فاعل، مبتدا، تھوڑا دل اگر یہ کہ نا فاعل نہیں کہنا، مبتدا، تو شک پوے نا یہ فاعل نہ فاعل نہیں، جی یاد ہو گیا، فاعل کو فعل پر مقدم کرنا کہ نہیں، یاد ہو گیا۔ اگے لفظ سننا، جب یہ قاعدہ بیان کیا تو آگے کہا بخلاف مفعول کے، پھر سنو قاعدہ پہلے بیان ہوا، بھائی قاعدہ بیان ہوا فاعل کو فعل پر مقدم کرنا، آگے کیا کہا؟ لفظ یہ بولے بخلاف مفعول کے، یہاں سے قاعدہ سمجھ آیا، جی ہم مفعول کو فعل پہ مقدم کرنا جائز ہے، کوئی سمجھ آئی؟ یہ قاعدہ جو پڑھا فاعل کو فعل پہ مقدم کرنا جائز نہیں، یہ مفعول کے خلاف ہے، آگے وجہ مفعول کے خلاف کیونکہ مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے، ایاک نعبد، ایاک مفعول ہے اور نعبد فعل ہے، ایاک نستعین میں ایاک مفعول ہے اور نستعین فعل ہے، تو مفعول فعل پہ مقدم ہوا، لیکن فاعل فعل پہ مقدم نہیں ہو سکتا، اور فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز بخلاف مفعول کے، کیوں بخلاف مفعول کے؟ کیونکہ فا تعلیلیہ ہے، کیونکہ بے شک، کیونکہ مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے، ولا يجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول فإن حذفه جائز نحو ضرب زید، اگر سوچے تو ترکیب وہی ہے، بھئی بالکل اوپر مضاف مضاف مل کے ذوالحال،
بخلاف المفعول مضاف مجرور ثابتا متعلق حال بھائی مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور ثابتا متعلق حال زلال مل کے فاعل فا تلیلیہ ان مشبہ بالفعل مضاف مضاف الیہ مل کے اسم خبر مضاف دوری بز مراد المضاف ہے الگ دوری بفعل زائد النافع جی قاعدہ ایک اور فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے کیا کہا یہ میں نے پڑھا غلط دوری بنی پڑھنا دارا بر نہ وہ دارا بزادی دوبارہ فاعل کو کچھ ہی بولو چلو سوائے ایک صورت کے جب فعل مجہول ہو پھر فاعل حذف ہوتا ہے لیکن نال اس کا قائم مقام بھی آتا ہے یعنی آپ جاتا ہے تو قائم مقام ایسا نہیں ہو سکتا فاعل حذف ہو جائے پیچھے قائم مقام بھی نہ آئے فاعل حذف ہو جائے جی یہ بات اس صورت کی ہے کہ فاعل حذف کرو اور اس کا قائم مقام بھی نہ لاؤ یہ جائز نہیں ہے جی یاد ہوا ہے فاعل کو حذف کرنا اس کے قائم مقام کے بغیر کہ فاعل حذف کرو اور قائم مقام کی نہ لاؤ یہ جائز باخلاف مفعول کی کہ اس کو حذف کرنا اور قائم مقام بھی نہ لاؤ قائم مقام بھی نہ لاؤ جیسے قرآن پاک لم یلد مفعول حذف ہے لم یلد فعل متعدی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خالق کا مفعول حذف ہے تو یہ سنیں نہیں رہے مفعول حذف ہو جاتا ہے قائم مقام کے بغیر لیکن فاعل حذف قائم کے بغیر نہیں حذف ہاں حذف کرنا تو قائم مقام لانا ہے جب قائم مقام آگے گویا حذف ہوا ہی نہیں جی یاد ہو گیا ترجمہ اور بھئی یاد رکھیے پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے اور فاعل کو حذف کرنا جائز باخلاف مفعول کے کیونکہ بے شک مفعول کو حذف کرنا جائز ہے مفعول کو حذف کرنے کی مثال دارا با زید کی مثل میں ہے الحمدللہ